الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے سفر کا مہینہ رواں دواں ہے، اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرہ میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی ہے. ہجرت کے لغوی معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینے کے، کسی جگہ کے چھوڑ دینا. یہ لغت کے اعتبار سے ہجرت کہلاتا ہے، لیکن اصلاح شریعت میں ہجرت نام ہے کہ اسلامی تعلیمات اور شعائر پر عمل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جانا ہے جہاں شعائر اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو. ہجرت ایک اہم ترین عبادت ہے. غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہم اگر کوئی چیز ہے تو وہ نہ اس کا اپنا وطن ہے، نہ اس کی قوم ہے، نہ اس کی روزی روٹی ہے، اور نہ روزگار اور معاش ہے، بلکہ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جن اصولوں پر وہ ایمان لایا ہے ان کے مطابق وہ زندگی بسر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے. اگر وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کر سکے تو اس کے لیے آزادی کیا خود زندگی ہی بے معنی ہو جاتی ہے. وہ اپنی زندگی کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت اس کے کہ ان اصولوں کو قربان کر دے جن پر اس کے ایمان کا دار و مدار ہے، اور جن کے متعلق وہ یقین بھی رکھتا ہے کہ وہ اصول حق ہے اور خدا اور رسول کے دیے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسی بنیاد پر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فداکاروں پر ظلم کی انتہا ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ وہ رفتہ رفتہ چوری چھپے جس طرح سے بھی ہو سکے وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے. اور مکہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ بیمار اور عاجز لوگ ہی رہ گئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت چاہی بھی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اجازت کرنے کی اجازت دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کی اس تاریخ ساز سفر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میری رفاقت نصیب ہو جائے۔ ادھر مکہ میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کیسے جسم خاروں پر، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہی خفیہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر یاد رکھنا ہجرت کرنا بھی کوئی آسان معاملہ نہ تھا۔ صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جو کوئی ہجرت کرتا مشرکین مکہ پوری طرح مزاحمت کرتے تاکہ کوئی مسلمان مکہ چھوڑ نہ سکے، اور سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، وہ اللہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی حضرت ابو سلمہ بن الاسد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہجرت کے لیے پا برکاب ہو گئے تو میاں بیوی دونوں کے رشتہ دار آڑے آ گئے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں امہات المؤمنین میں شمار ہوئی، ان کے رشتہ داروں نے انہیں روک لیا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے، اور کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنہا مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جانے لگے تو مشرکین مکہ ان کے گھرا کر لیا اور بولے کہ جب تم مکہ میں آیا تھا تو تم مفلس تھا، پلاش تھا، تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھا، یہ سارا مال و دولت تو نے اسی مکہ میں کمایا ہے، اور میں تمہیں یہاں سے اب یہ مال و زر لے کر کے نہیں جانے دوں گا، تمہیں یہ مال و دولت لے کر کے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا اگر میں یہ سارا مال و متاع تمہیں دے دوں تو پھر تم مجھے جانے کی اجازت دو گے؟ قریش نے کہا کہ ہاں تب میری طرف سے جانے کی اجازت مل جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مال و متاع میرے حوالے کر دو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا کے اور رسول کی خوشندی کے لیے اپنا سارا مال قریش مکہ کے حوالے کیا اور خالی ہاتھ مدینہ کی طرف چل پڑے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ صہیب نے سب کچھ دے کر بھی نفع حاصل کر لیا ہے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ کفار مکہ کو خبر مل گئی کہ یہ دونوں بھی ہجرت کرنے والے ہیں، تو حضرت ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کو پابند سلاسل کر دیا، مگر حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ نہ آئے اور وہ سیدھے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ ابو جہل پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی مدینہ پہنچا اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس لینے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی اور ان سے بتایا کہ دیکھو تمہاری والدہ سخت بیمار ہے
حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کے ان کا دل بھر آیا، ابو جہل کے ساتھ روانہ ہو گئے، لیکن سردار مکہ ابو جہل نے راستہ ہی میں اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا اور قید تنہائی میں ڈال کر طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینے شروع کر دی، اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح میں قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر کے حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائی کے لیے دعا فرماتے، چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کفار سے رہائی ملی، اور رہا ہوتے ہوئے سیدھے مدینہ منورہ میں آستانہ نبوت پر حاضری دی۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار مکہ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا مرکز بنا رہے ہیں، اور انصار مدینہ نے ہجرت کر کے جانے والوں کے لیے دیدائے دل فرش راہ کر دیے ہیں اور انہیں اپنی حمایت اور پناہ میں لے لیا ہے، تو سرداران مکہ چراغ پاں ہو گئے اور انہیں خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں مسلمان ان کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ چنانچہ وہ تدبیریں کرنے لگے، اور دار الندوہ جو قصہ بن کلاب کا تعمیر کردہ ایک عظیم عمارت تھی، اس میں قریش مکہ نے مسلمانوں کے خلاف مشورے شروع کر دیے۔ تمام سرداران قریش یہاں جمع ہوئے اور ایک خصوصی اجلاس ہوا۔ اس میٹنگ میں شیطان ملعون نے بھی ایک شیخ پارسا کی شکل میں شرکت کی۔ سرداران مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور دین کی روز افروز اشاعت و اثرات پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی طرح سے ترقی کرتا رہا اور مسلمان مضبوط ہوتے گئے تو کفار مکہ کی سلامتی، معیشت اور کاروبار خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ اسلامی ترقی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بندش لگانے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئے۔ کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیطان جو ایک شیخ زاہد کی شکل میں تھا کہا یہ تجویز مناسب نہیں ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ کتنے شیرین کلام ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ان کے زبان سے پھول جھڑتے ہیں، ان کا کلام دلوں کو مسخر کرتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنی زبان کا جادو جگائیں گے، لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور طرفدار بن جائیں گے اور پھر تم پر حملہ کر کے تمہیں نیست نابود کر دیں گے۔ ایک تجویز یہ پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈال کر ان کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جائے اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے، اس سے نعوذ باللہ من ذالک خود بخود وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ شیطان نے اس تجویز سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ کیا لوگوں تمہیں یہ پتہ نہیں ہے؟ ان کو بتایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے دیوانے اور پروانے ہیں، ان کے وجود کی خوشبو ان کے عقیدت مندوں کو ان کے قید و بند کی خبر دے دے گی اور وہ اپنے جانوں کی پرواہ کیے بغیر تم پر حملہ کر کے انہیں تم سے چھڑا لیں گے۔ آخر میں سردار مکہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثرات اور مقبولیت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، اور ختم کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ ہر قبیلہ سے ایک جوان نمائندہ لیا جائے اور سارے مل کر حملہ کر دیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک ہلاک کر دیے جائیں گے، اس کو ہلاک کر دیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے اور آپ کے خون کا جرم تمام قبیلوں پر ہوگا۔ بنو ہاشم تمام قبیلوں سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ تمام قبیلوں سے لڑ نہیں پائیں گے، وہ صرف دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم سب مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا واحد یہی راستہ ہے۔
شیطان نے اس تجویز پر بہت داد دی اور کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ طے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر کے تمام قبائل کے جوان اپنی تلواریں لیے تیار ہو کر کے آئے، اور اس اہم اجلاس میں ابو جہل سمیت 9 سرداران بڑے بڑے موجود تھے۔ مشرکوں نے چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو غل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ 9 کے 9 سرداران غزوہ بدر میں بری طرح قتل ہوئے، اور دنیا ہی کے اندر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گیا۔ قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے، جس کے تفصیل کا موقع یہاں نہیں ہے۔ مختصراً عرض یہ کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اپنی ہی ایک تاریخ ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانہ میں سر پسندوں اور ان کے دشمنوں کی تعداد بھی 9 تھی، اور مشرکین مکہ کے سردار بھی یہاں پر کتنے تھے؟ 9 تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی جتن کیے، انہوں نے چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کامیاب نہیں ہوئے، یہ نامراد ہوئے۔ جب مشرکین مکہ اپنے منصوبوں اور تدبیروں پر خوش تھے، چنانچہ انہوں نے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک رات کا انتخاب کیا، اور مشرکین مکہ 100 نوجوانوں نے پروگرام کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے برہنہ تلواریں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھا کرتے تھے۔ ہادی برحق کو آج یہ فکر تھی کہ یہ امانتوں پر ان کی امانتوں پر کوئی حرف نہ آئے۔ آپ عبادت میں مشغول رہے، فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جگائے اور فرمایا، علی، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، میرے پاس اہل مکہ کی یہ امانتیں ہیں، صبح ہوتے ہی ان تک پہنچا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بستر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ میرے سبز چادر اوڑھ کر کے سو جا، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ لانا، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ لا کچھ نہ لانا۔ یہ چیزیں ان کو پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر تو دشمنوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، آپ باہر کیسے نکلیں گے؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، فکر مت کرو، یہاں سے راستہ دینا میرے مولا کا کام ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک پڑھنے کے بعد وہ مٹی اپنے دشمن کی طرف پھینک دی۔ یکایک ایک تیز آندھی چلی، دشمن آنکھیں ملنے لگے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ تلواروں، خونی دشمنوں، خطرناک پہروں اور ناپاک ارادہ رکھنے والوں کے گھرے سے آنن فانن باہر نکل گئے۔ حضرات گرامی، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ یاد رکھیے، ایسے معاملے میں عقل ہمیشہ حیران اور سرگرداں رہی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو جاتا ہے، جو اپنے رب کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے، انہیں راستوں کی ضرورت اور تلاش نہیں رہتی، راستہ خود انہیں تلاش کر لیتی ہے۔ کفار مکہ نے پوری رات آستانہ رسالت کا محاصرہ کر کے رکھا، اور صبح ہونے سے پہلے دشمن نے اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر داخل ہوئے۔ بستر پر سونے والے کے اوپر سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی کو جگایا، پوچھا کہ علی بتاؤ کہ محمد کہاں ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے ہیں، میں نہیں جانتا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی کے مطابق مکہ چھوڑنے والے تھے۔ ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے مکہ کی وادی کے طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سردار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اسی گلیوں میں بچپن گزارا، اسی دھرتی پر جوان ہوئے، آج اسی سرزمین کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ آپ نے مکہ کو مخاطب کر کے فرمایا، مکہ تو رحمتوں، برکتوں اور تجلیات الہی کا مرکز ہے، تجھے چھوڑنے کو میرا جی نہیں چاہتا، مجھے تجھ سے پیار ہے، لیکن کیا کروں، تیرے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فقط والسلام۔